دیکھیں یہ افسوسناک ہے، آج سپریم کورٹ میں ہم نے استدعا کی کہ توہین عدالت کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشنز میں کسی چیز کو حائل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم اور ہدایات دی تھیں کہ وہ اس کو یقینی بنائے، کیونکہ آرٹیکل 218 اور 220 میں تمام ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تابع آتے ہیں۔ اور دیکھیں اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے، اگر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمارے یہ 4 دن جو ہے، 2 دن تو خیر بڑھائے گئے، وہ ذل سبحانی کے استدعا پر بڑھائے گئے، لیکن چلیں 4 دن میں جو ہمارے امیدوار اور جو ہمارے جو ہے پروپوزر اور سیکنڈر اور جو ہمارے وکلاء کے ساتھ پاکستان بھر میں جو ہمیں شکایات ملی ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی تو انتہا کر دی ہے انہوں نے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ جو ریکارڈ جو ہے یعنی سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پھر بھی داخل ہوئے ہیں، اور اسکروٹنی میں پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم نے توہین عدالت کی دی ہوئی ہے درخواست کہ آپ کی تصدیق۔ اور یہ شاہ محمود قریشی کو جس انداز سے بھونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا، دیکھیں بدتمیزی بھی کی گئی ہے، آپ کے چینلز نے، سب پاکستان ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک یعنی سینئر جو ہے سیاستدان جو کتنی مرتبہ MNAs رہے ہیں اور جو وزیر خارجہ رہے ہیں، یعنی وزیر اعظم کے بعد دوسرے نمبر پر ہوتا ہے وزیر خارجہ، اس کے قلمدان اور اس شخص سے جو ویسے ہی سرائیکی وسیب سے بہت ہی مہذب ہے، اس کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی گئی۔ یہ تضحیک سپریم کورٹ کی بھی ہے، یہ صرف اس شخص کی تضحیک نہیں ہے، اس کے بنیادی حقوق کو سلب نہیں کیا گیا ہے، اس کی جو ہے آزادی کو سلب نہیں، اس کے الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی کاوش نہیں ہے۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ الیکشن کو بھی سیبوٹاج کرنے کی سازش بھی ہے، اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، بہتر پرفارمنس بھی کریں گے، تو ایسے ماحول کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ وائس چیئرمین چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائیں یا آپ کے بانی چیئرمین ہو جائیں، وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں توقع تو ہے کہ بالکل ان کو جو ہے کوئی ایسی امر مانے نہیں ہے۔ باقی کیمپین کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو کیمپین PTI کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ہم دیہاتی ہیں، تو دیہات میں زمیندار جو ہے نا وہ اپنا مراسیوں کو خود پیسے دے کر تو ڈھول کے ساتھ ارد گرد کے دیہاتوں میں بھیجتا تھا کہ میرا ٹیکا جا کے بناؤ۔ تو یہ تو ہمارے خلاف جو بھی عمل کر رہے ہیں، یہ جو ہے اتنی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی پذیرائی ہو رہی ہے، اس سے اتنے زیادہ یعنی ہمارے ووٹ بینک کا اضافہ ہو رہا ہے، اور اتنا غم و غصہ جو ہے PDM اور حکومت کے خلاف ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ڈریں اس غیظ و غضب سے، اور 8 فروری کو جو ان کا نتیجہ آنے والا ہے، یہ ان کے تو آسان خطا ہوں گے، اور امیر المومنین فرمائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا پاکستان میں، اور پہلے تو کہتے تھے نا مجھے کیوں نکالا، اب واپس بھی جائیں گے لندن اور پھر یہ کہتے ہوئے جائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا پاکستان میں۔ یہ ان کا حال ہونے والا ہے، آپ دیکھیں گے عنقریب۔ اچھا سر، جو بانی چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کی نااہلی کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی بھی کاغذات نامزدگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کلیئر ہو جائیں گے قانونی اعتبار سے؟ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے آج بھی ریکویسٹ کی چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس سے، بینچ میں مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی ساتھ تھے سپریم کورٹ میں، ہم نے کہا کہ ہمارے جو ہے کورٹ نے صبح کے لیے، کل کے لیے رکھا ہے، چونکہ استدعا انہیں کی گئی اور وہ کنٹیمپٹ اپلیکیشن بھی انہوں نے نمبر لگایا اور انہوں نے کہا کل اس کو فکس کیا جائے، اور ہم نے وہ تمام چیزوں کا احاطہ کیا کہ آپ کا حکم یہی تھا کہ صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنائے الیکشن کمیشن، اور یہ حال اور حشر ہو رہا ہے اس ملک کے الیکشنز کے ساتھ، جگ ہسائی ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ دنیا ساری میں پاکستان کے اس الیکٹورل پروسیس کا مذاق اڑ رہا ہے۔ اچھا سر، ہم نے استدعا کی ہے کہ اس کو
جی جی بالکل. اچھا سر، آپ نے جس طرح الیکشنز کے حوالے سے بات کی اور الیکشن میں ایک جو بنیادی چیز تھی وہ آپ کے سمبل کے حوالے سے مسئلہ تھا. اب ایک پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تو آیا ہے لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ سر کہ آگے چل کے جب یہ مقدمہ چلے تو سمبل آپ کا برقرار رہے گا، بلہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا؟ دیکھیں اس میں مجھے کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ یقیناً رہے گا، اور کوئی ایسا بغلے نہ جھانکے اور خوش نہ ہو، کیونکہ اگر کل آج ہمارے ساتھ ہوا ہے، کل شیر چلا جائے گا، اس کے بعد پرسوں تیر کی باری آ جائے گی. سو اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جماعت کو. میں سمجھتا ہوں سبھی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا جو عمل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو ایسی ریت کو جسٹیفائی نہ کریں اور نہ ہی اس کی کوئی پذیرائی کرنی چاہیے، بلکہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور اس پر سبھی جماعتوں کو جو ہے یک زبان ہو کر اس کی مذمت کرنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جہاں مرضی چلے جائیں یہ عدالت جو ہے اس کو عدالت چاہے وہ ڈویژن بینچ میں جائے چاہے وہ سپریم کورٹ تک آئے، یہ ان کا غیر آئینی غیر قانونی جو ہے فیصلہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، بلکہ انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی ہے کہ کس حد تک یہ تعصب رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے.